ای زمانہ ای زمانہ ای زمانہ ای زمانہ، خبروں کی وادی کے کشمیر کا رنگ، خبروں کی وادی کے کشمیر کا رنگ بتاتا ہے جس میں وہ ہے ای زمانہ، ای زمانہ ای زمانہ ای زمانہ ای زمانہ۔ معزز ناظرین اکرام، بیک نظر میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ انڈرٹیکر نے ریسلنگ کو خیر بات کہہ دیا، میلانیا ٹرمپ کے سرکاری پورٹریٹ کی نقاب کشائی، بریگزٹ کے بعد جبرالٹر پر بحث، لینڈ سلائیڈ کے بعد کولمبیا میں ہنگامی صورتحال کا اعلان، سزائے موت کے تنازع پر امریکی پراسیکیوٹر مقدمات سے الگ، نائجیریائی طالب علموں کی پٹائی سے افریقی ملک ہندوستان سے ناراض، کانگریس کو آئندہ لوک سبھا الیکشن میں بی جے پی کے خلاف عظیم اتحاد بنانے کے لیے اقدام کرنا چاہیے، ایسا نتیش کمار نے کہا ہے۔ مغربی بنگال میں ہندو اور مسلمانوں کو تقسیم کرنے کی آر ایس ایس کی کوشش کامیاب نہیں ہوگی، ایسا ممتا بنرجی نے کہا ہے۔ عثمانیہ یونیورسٹی کے قدیم اردو لوگوں کی بحالی کے لیے اقدامات کیے جائیں گے، ایسا عثمانیہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر نے کہا ہے۔ سنگاپور نے یہودیوں اور عیسائیوں کے خلاف منفی تبصرہ کرنے کے الزام میں ہندوستانی امام کو ملک بدر کیا۔ مرکزی وزیر داخلہ 10,000 روہنگیا مسلمانوں کو جموں کشمیر سے باہر نکالنے کی تیاری میں، اگر کیجریوال میری فیس نہیں دے پاتے ہیں تو بھی میں ان کا کیس لڑوں گا، ایسا رام جیٹھ ملانی نے کہا ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں امریکہ مصر کی مدد کرے گا، اینٹی رومیو اسکواڈ پر تبصرے کے لیے پرشانت بھوشن نے مانگی معافی، ڈیلیٹ کیے متنازع ٹویٹ۔ بہار کے ضلع نوادہ میں دو گروپوں کے درمیان پرتشدد جھڑپ، آتش زنی۔ کشمیر پارلیمانی ضمنی انتخابات میں رائے دہندگان کو لبھانے کے لیے اردو زبان کا استعمال۔ بہار میں رائفل و بارود کے ساتھ ایک خطرناک ماؤ باغی گرفتار۔ دلائی لاما کے دورہ اروناچل پردیش پر چین کو کوئی غیر ضروری تنازع نہیں کھڑا کرنا چاہیے، ایسا حکومت ہند نے کہا ہے۔ سہراب الدین انکاؤنٹر کیس کی تحقیقات کرنے والی گیتا جوہری گجرات کی پہلی خاتون پولیس سربراہ مقرر۔ ڈونلڈ ٹرمپ ہندوستان اور پاکستان کشیدگی دور کرنے میں ثالثی کر سکتے ہیں، ایسا آج امریکی سفیر نے کہا ہے۔ شام کے عوام بشار الاسد کو اقتدار میں نہیں دیکھنا چاہتے، ایسا امریکی سفیر ہیلی نے کہا ہے۔ سینٹ پیٹرزبرگ میٹرو دھماکے کا اصل مشتبہ کرغزستانی تھا۔ یمن میں القاعدہ کے خلاف امریکی حملوں میں شدت۔ ٹرمپ کا میٹرو ٹرین بم دھماکے کے ہلاک شدگان کے لواحقین سے اظہار تعزیت۔ کوریائی جزیرہ نما میں امریکہ، جنوبی کوریا اور جاپان کی 3 روزہ مشترکہ فوجی مشقیں شروع۔ امریکہ میں ایک ہندوستانی سافٹ ویئر انجینئر نے خودکشی کر لی۔ آبرو ریزی کی شکایت کرنے میں تاخیر سے کمزور نہیں ہوتا متاثرہ کا موقف، ایسا آج بامبے ہائی کورٹ نے کہا ہے۔ یوگی کی کابینہ کا پہلا اعلان، یوپی کے 2.25 کروڑ کسانوں کا 1 لاکھ تک قرض معاف۔ ملالہ یوسفزئی کو 12 اپریل کو کینیڈا کی اعزازی شہریت سے سرفراز کیا جائے گا۔ شام کے صوبہ عدلیب میں زہریلی گیس سے حملہ، 58 ہلاک، 100 سے زائد بیمار۔ پولیس فلیگ ڈے پر بنگلور کے 27 افسران، 118 پولیس اہلکاروں کو گولڈ میڈل سے نوازا گیا۔ دہلی کے جیون نگر علاقے میں آتش زدگی، 1 ہلاک۔ دلائی لاما نے ایورسٹ سر کرنے والی مہم کو ہری جھنڈی دکھائی۔ تریپورہ میں طوفان بعد و بارہ، 2 ہلاک، 16 زخمی۔ اڑیسہ میں بس ٹریکٹر ٹکر میں 5 ہلاک، متعدد زخمی۔ رام جیٹھ ملانی کی فیس معاملہ، ای وی ایم میں گڑبڑی سے توجہ ہٹانے کے لیے اٹھائے گئے آج، ایسا منیش سسودیا نے کہا۔ بی جے پی میں شمولیت کے بعد ایس ایم کرشنا کا آبائی گاؤں میں پرزور استقبال۔ حکومت اور گوشت تاجروں کے بیچ بات چیت کے باوجود بھی گوشت کاروباریوں کی ہڑتال جاری۔ حیدرآباد میں مقیم کشمیری پنڈتوں نے کشمیری نئے سال نورا کا منایا جشن۔ کشمیر کے ضلع کپواڑہ میں آتش زدگی، 50 دکانوں اور 7 سے زائد عمارتیں جل کر راکھ۔ بالائی کشمیر میں برف باری اور نشیبی علاقوں میں بارشوں سے عام زندگی درہم برہم۔